بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز کی اہمیت قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ ایمان کے بعد اسلام کا اہم ترین رکن نماز ہے۔ قرآن کریم اور احادیث شریفہ میں نماز کے فضائل اور اس کی اہمیت کو کثرت سے بیان کیا گیا ہے۔ نماز کو قائم کرنے پر بڑے بڑے وعدے اور نماز کو ضائع کرنے پر سخت وعیدیں وارد ہوئی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 5 فرض نمازوں کے ساتھ ساتھ نماز تہجد، نماز اشراق، نماز چاشت، تحیۃ الوضو اور تحیۃ المسجد کا بھی اہتمام کرتے تھے، اور پھر خاص مواقع پر اپنے رب کے حضور توبہ و استغفار کے لیے نماز ہی کو ذریعہ بناتے تھے۔ سورج گرہن ہو یا چاند گرہن ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد تشریف لے جاتے تھے۔ زلزلہ، آندھی یا طوفان، حتیٰ کہ تیز ہوا بھی چلتی تو مسجد تشریف لے جا کر نماز میں مشغول ہو جاتے۔ فاقے کی نوبت آتی یا کوئی دوسری پریشانی یا تکلیف پہنچتی تو مسجد تشریف لے جاتے۔ جب سفر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی واپسی ہوتی تو پہلے مسجد تشریف لے جا کر نماز ادا کرتے۔ اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ نماز کا خاص اہتمام کریں۔ ذیل میں نماز کی فضیلت اور اس کی اہمیت اور اس کے منافع سے متعلق کچھ آیات کریمہ اور احادیث نبویہ ذکر کی جا رہی ہیں۔ نماز کی فضائل آیت قرآنیہ کی روشنی میں۔ اے ایمان والو، صبر اور نماز کے ذریعے مدد چاہو، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ سورہ البقرہ۔ جو کتاب آپ پر وحی کی گئی اسے پڑھیے اور نماز قائم کیجیے، یقیناً نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے۔ سورہ العنکبوت۔ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں اگر تم نماز قائم رکھو گے اور زکوٰۃ دیتے رہو گے۔ سورہ المائدہ۔ اور اگر کوئی پریشانی یا مصیبت آئے تو نمازوں کی ادائیگی اور صبر کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگے۔ یہ چیز شاق و بھاری ہے مگر اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والوں کے لیے مشکل نہیں۔ سورہ البقرہ۔ یقیناً ایمان والوں نے فلاح کامیابی پائی، جو اپنی نماز میں خشوع کرتے ہیں اور جو اپنی نمازوں کی خبر رکھتے ہیں۔ یہی وہ وارث ہیں جو جنت الفردوس کے وارث ہوں گے، جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ سورہ المومنون۔ حقیقت یہ ہے کہ انسان بہت کم حوصلہ پیدا کیا گیا ہے۔ جب اسے تکلیف پہنچتی ہے تو خوب گھبراہٹ ظاہر کرتا ہے، اور جب اس کے پاس خوشحالی آتی ہے تو بہت بخیل بن جاتا ہے۔ مگر وہ نمازی ایسے نہیں ہیں جو اپنی نماز کی ہمیشہ پابندی کرتے ہیں اور جو اپنی نماز کی پوری حفاظت کرنے والے ہیں۔ یہی لوگ جنتوں میں عزت والے ہوں گے۔ سورہ المعارج۔ نماز کی پوری حفاظت سے مراد اس کے تمام آداب کی رعایت ہے۔ مسلمانوں کے انہی جیسے اوصاف سورہ مومنین کی ابتدائی آیت میں بھی گزرے ہیں۔ نماز کی اہمیت احادیث کی روشنی میں۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن آدمی کے اعمال میں سب سے پہلے فرض نماز کا حساب لیا جائے گا۔ اگر نماز درست ہوئی تو وہ کامیاب و کامران ہوگا، اور اگر نماز درست نہ ہوئی تو وہ ناکام و خسارہ میں ہوگا۔ سنن ترمذی، سنن نسائی، سنن ابن ماجہ۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ سے دریافت کیا کہ اللہ کو کون سا عمل زیادہ محبوب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نماز کو اس کے وقت پر ادا کرنا۔ میں نے کہا، اس کے بعد کون سا عمل اللہ کو زیادہ پسند ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، والدین کی فرما برداری۔ میں نے کہا، اس کے بعد کون سا عمل اللہ کو زیادہ محبوب ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا۔ صحیح بخاری، صحیح مسلم۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تمہارے گھر کے سامنے کوئی نہر بہتی ہو تو تم میں سے کوئی ہر روز 5 بار اس میں غسل کرے تو کیا اس کے بدن پر کوئی میل کچیل باقی بچے گا؟ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے عرض کی، نہیں، اس کے بدن پر کوئی میل نہیں ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہی مثال 5 نمازوں کی ہے، اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ صحیح بخاری، صحیح مسلم۔ حضرت انس سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص مسلسل 40 روز تک تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھتا رہا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے 2 آزادیاں لکھ دیتا ہے، ایک جہنم سے آزادی اور دوسری منافقت سے آزادی۔ سنن ترمذی، شعب الایمان۔ حضرت ابو مالک اشعری سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا،
نماز نور ہے، صدقہ دلیل ہے، صبر کرنا روشنی ہے، اور قرآن تمہارے حق میں دلیل ہے یا تمہارے خلاف دلیل ہے، یعنی اگر اس کی تلاوت کی اور اس پر عمل کیا تو یہ تمہاری نجات کا ذریعہ ہوگا، ورنہ تمہاری پکڑ کا ذریعہ ہوگا۔ صحیح مسلم، سنن نسائی، سنن ابن ماجہ۔ حضرت ابو حریرہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 7 قسم کے آدمی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے سائے میں ایسے دن جگہ عطا فرمائے گا جس دن اس کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا۔ ان 7 لوگوں میں سے ایک وہ شخص بھی ہے جس کا دل مسجد سے اٹکا ہوا ہو، یعنی وقت پر نماز ادا کرتا ہو۔ صحیح بخاری، صحیح مسلم۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ایک سفر پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا۔ ایک دن میں آپ کے قریب تھا، ہم سب چل رہے تھے۔ میں نے کہا، اے اللہ کے پیغمبر، آپ مجھے ایسا عمل بتا دیجئے جس کی بدولت میں جنت میں داخل ہو جاؤں اور جہنم سے دور ہو جاؤں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم نے بڑی بات پوچھی ہے، لیکن اللہ جس کے لیے آسان کر دے اس کے لیے آسان ہے۔ اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، رمضان کے روزے رکھو، اور اللہ کے گھر کا حج کرو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں اس معاملے کی اصل، اس کا ستون اور اس کی عظمت نہ بتا دوں؟ میں نے کہا ضرور۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، معاملے کی اصل اسلام ہے، اس کا ستون نماز ہے، اور اس کی عظمت اللہ کی راہ میں جہاد ہے۔ سنن ترمذی۔ حضرت عوف بن مالک اشجعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کے رسول سے بیعت نہیں کرتے۔ آپ نے 3 مرتبہ اس کو کہا تو ہم نے آپ کے ہاتھ بیعت کے لیے ہاتھ بڑھا دیے اور بیعت کی۔ ہم نے کہا، اے اللہ کے رسول، ہم نے کس چیز پر بیعت کی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صرف اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، اور نمازوں کی پابندی کرو۔ اس کے بعد آہستہ آواز میں کہا، لوگوں سے کسی چیز کا سوال نہ کرو۔ صحیح مسلم، سنن نسائی، سنن ابن ماجہ۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص سے روایت ہے کہ ایک دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کا ذکر فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا، جو شخص نماز کا اہتمام کرتا ہے تو نماز اس کے لیے قیامت کے دن نور ہوگی، اس کے پورے ایماندار ہونے کی دلیل ہوگی، اور قیامت کے دن عذاب سے بچنے کا ذریعہ ہوگی، اور جو شخص نماز کا اہتمام نہیں کرتا اس کے لیے قیامت کے دن نہ نور ہوگا اور نہ اس کے پورے ایماندار ہونے کی کوئی دلیل ہوگی، نہ عذاب سے بچنے کا کوئی ذریعہ ہوگا، اور وہ قیامت کے دن فرعون، قارون، حامان اور ابن بن خلف کے ساتھ ہوگا۔ سنن درامی، مسند احمد، صحیح ابن حبان۔ حضرت عبادہ بن صامت سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر 5 نمازیں فرض فرمائی ہیں، جو ان نمازوں کو قیامت کے دن اس طرح لے کر آئے کہ ان میں لاپرواہی سے کسی قسم کی کوتاہی نہ کی ہو تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس بندے سے عہد کر کے اس کو جنت میں داخل فرمائیں گے، اور جو ان نمازوں کو اس طرح لے کر آئے کہ ان میں لاپرواہیوں سے کوتاہیوں کی ہیں اور اللہ تعالیٰ کا اس سے کوئی عہد نہیں، چاہے اس کو عذاب دیں چاہے معاف فرما دیں۔ امام مالک، سنن ابن داؤد، سنن نسائی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ شب معراج میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر 50 نمازیں فرض ہوئیں، پھر کم ہوتے ہوتے 5 رہ گئیں۔ آخر میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان کیا گیا، اے محمد، میرے ہاں بات بدلی نہیں جاتی، لہٰذا 5 نمازوں کے بدلے 50 ہی کا ثواب ملے گا۔ سنن ترمذی، سنن نسائی، سنن ابن ماجہ۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یمن بھیجا تو ارشاد فرمایا، تم ایسے لوگوں کے پاس جا رہے ہو جو اہل کتاب ہیں، لہٰذا سب سے پہلے ان کو اس بات کی دعوت دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں اللہ کا رسول ہوں۔ جب اس بات کو مان لیں تو انہیں بتاؤ کہ اللہ تعالیٰ نے روزانہ 5 نمازیں ان پر مسلمانوں پر فرض کی ہیں۔ صحیح بخاری، صحیح مسلم۔ حضرت حنظلہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص 5 نمازوں کی اس طرح پابندی کرے کہ وہ وضو اور اوقات کا اہتمام کرے، رکوع اور سجدہ اچھی طرح کرے، اور اس طرح نماز پڑھنے کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنی ذمہ داری سمجھے تو اس پر آدمی پر جنت واجب ہو جائے گی۔ مسند احمد۔
حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری وصیت یہ ارشاد فرمائی، نماز نماز، اپنے غلاموں اور ماتحت لوگوں کے بارے میں اللہ سے ڈرو، یعنی ان کے حقوق ادا کرو۔ جس وقت آپ نے یہ وصیت فرمائی آپ کی زبان مبارکہ سے پورے لفظ نہیں نکل رہے تھے۔ مسند احمد۔ حضرت جابر عبداللہ سے روایت ہے، کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت کی کنجی نماز ہے اور نماز کی کنجی پاکی وضو ہے۔ سنن ترمذی، مسند احمد، شعب الایمان۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تک تم اپنے مصلی پر ہو اس وقت تک فرشتے رحمت کی دعائیں کرتے رہتے ہیں جب تک وہ نمازی بے وضو نہ ہو جائے۔ صحیح بخاری، صحیح مسلم۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو نمازوں کی حفاظت کرے تو 5 نمازیں اور جمعہ کے بعد دوسرا جمعہ پڑھنا گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے، بشرط یہ کبیرہ گناہوں کا ارتکاب نہ کرے۔ صحیح مسلم، سنن الترمذی۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص 2 ٹھنڈی نمازیں پڑھے تو اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل فرمائیں گے، یعنی فجر اور عصر۔ صحیح بخاری، صحیح مسلم۔ حضرت عثمان بن عفان سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص عشاء کی نماز باجماعت پڑھے گا تو گویا وہ آدھی رات تک قیام کرتا رہا۔ جو شخص صحیح صبح کی نماز باجماعت پڑھتا ہے تو گویا اس نے ساری رات قیام کیا۔ صحیح مسلم، صحیح ابو داؤد۔ حضرت عائشہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فجر کی 2 رکعت سنتیں دنیا و مافیہ سے بہتر ہیں۔ صحیح مسلم، سنن ترمذی۔ حضرت حبیبہ سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہو جو شخص ہر روز 12 رکعت نفل یعنی سنتیں پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنائے گا۔ صحیح مسلم، سنن ابو داؤد، سنن ترمذی۔ حضرت عبادہ بن صامت سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ کے لیے ایک سجدہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایک نیکی لکھ دیتا ہے، ایک گناہ مٹا دیتا ہے اور ایک درجہ بلند فرماتا ہے، سو تم کثرت سے سجدہ کرو۔ سنن ابن ماجہ، مسند 1000۔ تھینکس فار واچنگ۔ پلیز لائک اینڈ سبسکرائب۔